ایک دوسرے میں محبتیں اور ہمدردی دعوت کے نتیجے میں وجود میں آئی، ورنہ یہ انسان کے خون کا پیاسا تھا، اس میں شفقت و ترحم اور محبت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن جب دعوت کی محنتیں چلی تو اپنے کیا غیر بھی محبوب ہو گئے، اور اپنے ماننے والے کیا اپنے جان کے لینے والے بھی محبوب ہو گئے، اور ان کے ساتھ بھی محبتوں کا سلوک ہونے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا غزوات میں چلتے تھے، دشمن کے مقابل میں ہوتے تھے، اور دشمنوں کی ساری تیر و تلوار کا آپ نشانہ بنتے تھے، اور آپ ہر ایک کو اپنی ڈھال سے روکتے تھے، لیکن کبھی آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کیا سوائے ابی بن خلف کے ایک واقعے کے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ہی نشانہ بنتے ہیں اور آپ سامنے ہوتے ہیں کہ نبی بزدل نہیں ہوتا جو پیچھے رہے، اور لوگوں کے تیر و تلوار آپ ہی کی طرف آتے ہیں اور آپ ان کو ڈھال بنا کے روکتے ہیں، لیکن کسی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے تو سب سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ ہوں گے جو کسی نبی کے ہاتھ سے مارے جائیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ خیر کو نہیں قبول کرتے تو کم از کم جہنم کے زیادہ عذاب سے بچ جائے، اس لیے میری شفقت اپنے ہاتھ سے ان کو مارنے پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ تو اس درجے جن کی زندگی میں دعوت کی کیفیت تھی، تو اس دعوت کے ماحول کے برکات یہ تھے کہ امت میں بھی شفقت تھی اور آپس میں محبتیں اور آپس میں ایک دوسرے کا جوڑ تھا۔ اب ایسے جوڑ تھا کہ ایک صحابی آئے مدینہ طیبہ کے اندر، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور جب آئے تو فرمایا کہاں سے آئے؟ تو کہا عراق سے آئے۔ فرمایا بلاؤ تاکہ ان سے حال احوال پوچھیں کہ کیا حال ہے۔ اب عراق سے مدینے کو آئے اور کیسے آ رہے؟ ہمارا زمانہ نہیں تھا کہ پلین سے اڑ کے 2 گھنٹے میں آ گئے، اور بائی روڈ جو ہے کسی کار میں بیٹھ کے 6-8 گھنٹے میں پہنچ گئے، یا کوئی ٹرین کے راستے سے آ گئے۔ اب اونٹوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری، اور مہینوں اور سالوں کی مدت اس میں گزر جاتی۔ پھر ہمارے زمانے کی جغرافیہ کے اعتبار سے کم و بیش 4-5 ممالک گزر گئے کہ اب عراق اس زمانے میں ایک وسیع علاقہ تھا، اب عراق سے نکلنا، اردن سے گزرنا، ملک شام سے ہوتے ہوئے جانا، یمن سے گزر کے مدینے میں داخل ہونا۔ اب اتنے طویل سفر کو کر جو آدمی پہنچا تو اس کو کتنی بڑی مدت لگ گئی۔ اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتلاؤ کہ عراق سے لے کے مدینے تک تم نے لوگوں کو کس حال میں پایا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین میں نے عراق سے لے کے مدینے تک لوگوں کو ایسے پایا جیسے ایک ماں اور باپ کی سگی اولاد ہوا کرتی ہے۔ ان میں اتنی محبت ہے، ان میں اتنا آپس کا جوڑ، ان میں اتنی آپس کی شفقت ہے کہ جس علاقے میں چلے جاتا گویا اس علاقے کی عید ہو جاتی۔ جیسے کوئی عید کے چاند کو دیکھ کے خوشی سے مسرور ہوتا اور بے قابو ہوتا، اس طرح بچے بے قابو ہوتے اور بڑوں کے چہروں پہ خوشیوں کی پھولے نہ سمائے کیفیت نظر آتی۔ مجمع مجھے گھیر لیتے اور یہ کہتا کہ یہ مہمان میرا ہے اس لیے کہ نظر میری پہلے پڑی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور دوسرا کہتا کہ تم کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مہمان ہے، میں تو 4 کوس سے اس کے پیچھے چلا آ رہا ہوں اس خوشامد میں کہ جہاں تو ٹھہرے گا میرا گھر حاضر ہے، وہیں پر میں تیری میزبانی کروں گا۔ اور تیسرا کہتا کہ تم کیسے کہہ رہے ہیں میں کئی دن سے روزے رکھ کے دعا کرتا ہوں اور اس راستے میں دن بھر تھکتا ہوں کہ کوئی اللہ کے راستے کا مہمان مل جائے اور اس مسافر کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ اس لیے کہ ان کے نگاہوں میں، ان کے خیالوں میں وہ زندگی تھی جو دعوت کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی، اور دعوت کے ذریعے سے وجود میں آنے والی زندگی وہ ہے جس کی بنیاد غیب پر تھی، اللہ کی قدرت پر، ان کے خزانوں پر، ان کی طاقت پر، ان کی مدد پر اور ان کی نصرت کے اوپر اس زندگی کا مزاج تھا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینا ہے تو وہ راستہ بالکل الگ ہے جو آنکھوں دیکھا راستہ ہے، مشاہدے کا ہے اور ہمارے اپنے خیالوں کا ہے۔ یہ راستہ تو وہ ہے کہ اس سے ایمان والی زندگی نے بالکل جدا کرا راستہ بدلایا۔ اب آدمی کیا سمجھتا بھائی میں محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میرا سرمایہ لگا ہے، میرے پلان چل رہے ہیں، میری تدبیریں ہیں، میری اسکیم ہے اور اس سے مجھے یہ مل رہا ہے۔ اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اے لوگوں جو کچھ تم کو مل رہا ہے تم اس دھوکے میں مت رہو کہ تم نے حاصل کیا، بلکہ تمہارے معصوم بچے جو گھروں میں پڑے ہیں اور وہ معذور خاندان کے جن کا بوجھ تمہارے اوپر دیا گیا ہے، اور وہ عورتیں جو تمہارے گھروں میں چھپی ہوئی ہیں، اللہ ان کے صدقے تمہاری پرورش کر رہے ہیں اور ان کے صدقے اللہ تم کو روزی دے رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری محنت کے صدقے وہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ان کے صدقے خدا تم کو روزی عطا فرما رہے ہیں۔ تو مسلمان کا تو ذہن یہ بنایا گیا کہ یہ پہلی سانس میں اور پہلی نظر میں اللہ کو پہچانے، اس کی کبریائی کو پہچانے، اس کی قدرت کو پہچان کر اپنی زندگی گزارے۔ اب جب یہ روح دعوت کا اس امت کا مزاج بنایا گیا تھا تو اس کے سوچنے سمجھنے اور اس کے پہچاننے کے پیمانے بھی یہی بنائے گئے تھے کہ بھئی ان سے ملو یہ مہاجرین میں سے، ان سے ملو یہ انصار میں سے ہے، یہ مدینے کا مبارک طبقہ ہے جنہوں نے سب کچھ چھوڑا کر آئے تو انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی راحتوں کو ان کے لیے قربان کیا، ان کی جان کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا اور ان کی خوشیوں کے لیے اپنی راحتوں کو مٹا دیا۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے لیے کیا۔ تو ان کا تعارف دین کی بنیاد پر تھا، دنیا کی بنیاد پر نہیں تھا۔ لیکن چونکہ ہماری محنتوں کا روح بدل گیا تو ہمارے سوچ و سمجھ کی کایا بھی پلٹ گئی
اور ہمارے اپنے پیمانے بھی بدل گئے، اور ہمارے نزدیک عزت و ذلت کے پیمانے دنیا کی کمی و زیادتی ہو گئی، اور ہمارے نزدیک مال کا بڑھنا اور کم ہونا ہو گیا۔ حالانکہ مال کا تو خمیر یہ ہے کہ جب یہ کسی کے پاس آتا تو یہ دنیا آج تک کسی کو چین دی نہ قیامت تک کسی کو چین دے گی۔ اگر چین تو دنیا والوں کے پاس جا کے دیکھو تو ان کی مصیبتوں کی اتنی لمبی فہرست ہوگی کہ جسے گننا بھی مشکل ہوگا۔ بھائی غریب کی غربت کا مسئلہ یہ ہے کہ دو روٹی مل جائے، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یا اگر اس کی زندگی میں دین اور ایمان کا رشتہ ہے تو روٹی ملے نہ ملے، صبر مل جائے، توکل مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے تو میرا معاملہ آسان ہے۔ اس لیے کہ آقا نے امت کا خمیر جو گوندا تھا وہ اس بنیاد کے اوپر گوندا تھا کہ مسجد نبی میں صحابہ موجود ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد کا خلاصہ یہ تھا کہ من رضی من المؤمنین بالقلیل من الاعمال رضی اللہ سبحانہ وتعالی بالقلیل من الاعمال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آقا نے اس بات کو فرما دیا کہ من رضی بالقلیل من المال، کہ تم میں جو آدمی تھوڑے مال پر اپنے اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن تھوڑے اعمال پر تم سے راضی ہو جائے گے۔ اب یہ چیز مدینے کے اندر عید کی بن گئی، صحابہ کی زندگی میں عزت و اعزاز کی بن گئی، ایسی اعزاز کی بن گئی کہ مال کا بڑھنا ان کو پریشان کر دیتا تھا یا مال کا گھٹنا ان کو پریشان کر دیتا ہے، اس لیے کہ میدان محنت بدل گئے۔ وہاں میدان محنت دعوت اللہ تھی، اللہ کے خزانے تھے، اللہ کی معرفت تھی، اللہ کی قربت تھی، اللہ کی غیبی مدد پر اعتماد تھا۔ اب اس کے راستے ان کی زندگیوں کے اندر کچھ اور ان کی فکروں کو چلا رہے تھے، اور وہ فکریں یہ تھی کہ سب کچھ قربان کر کر دین اور ایمان کی محنتوں میں اپنے آپ کو چلا دو، اس سے زندگی بن جائے گی۔ تو اس سے محبتیں بنی، آپس کا جوڑ بنا۔ تو جب دعوت ماحول کے اندر اور معاشرے کے اندر آئی تو 5 ملکوں کا ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح رہنا آسان تھا، اور جب زندگی سے دعوت اور ایمان کی حقیقت نکل گئی تو 5 ملکوں کا ایک ماں باپ کی حیثیت سے کیا رہتے، ایک ماں باپ کے سگے بھائیوں کا مل کر رہنا مشکل ہو گیا، اور محبت سے دیکھنے کا نور آنکھوں سے چھن گیا، اور محبت سے سوچنے کا نور خیالات سے نکل گیا، اور محبت سے ایک دوسرے سے بات کرنے کی مٹھاس سے یہ امت محروم ہو گئی۔ تو کہاں وہ زندگی کے جس کے اندر دعوت کی برکتیں تھی، اور محنت دعوت چھوڑنے کے نتیجے میں سارے حالات آدمی کے پلٹ گئے، اور اسی کے اعتبار سے دعاؤں کی طاقت چھن گئی، اسی کے اعتبار سے سوچنے سمجھنے کا معیار بدل گیا۔ اب دعوت کی محنت کو جب زندگی کا موضوع بنایا تھا تو گویا دعوت کی محنت سے ساری دنیا ہدایت کی لپیٹ میں آ رہی تھی، اور ساری دنیا میں ہدایت کی چادریں پھیلائی جا رہی تھی کہ یہ امت دعوت کی قربانی دے رہی ہے تو اس کی برکت سے اوروں کو ہدایت میں داخل کرو، اتنے داخل کرو کہ خالد رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، اور جو اتنے متشدد تھے کہ خود ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور میں نے اس ہمدرد آقا کی بات کو ہمیشہ ٹھکرایا، اور ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ اتنا مذاق کیا، اتنا تضحیق کی، اور اتنا آپ کو اس کے اوپر ستایا کہ جب آپ تھک کے جاتے تو میں اپنے ساتھیوں میں کہتا اس کے بعد دوبارہ وہ میرا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن قربان جائے ان کی شفقت پر اور ان کی محبت پر کہ جب دوبارہ ملتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ زندگی میں پہلی بار ملے ہیں، اور میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے لیے رحم کے اور خیر کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اتنی محبت سے کہتے کہ خالد کب تک بہکتے رہو گے اور کب تک بھٹکتے رہو گے، دیکھو آپ کا راستہ یہ ہے، اور پھر آپ حق کی بات کرتے۔ تو 80 مرتبہ سے زیادہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، اور جب میں دین کو قبول کیا تو لوگ میرے دین قبول کرنے پہ حیرت زدہ ہو گئے، اور حیرت زدہ ہو کر جب لوگ مجھ سے کہتے خالد کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو گئے، تو میں جواب میں ان کو یہ کہتا میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، اسلام زبردستی میرے سینے میں داخل ہو گیا۔ یعنی ان محبتوں شفقتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر یہ جواہرات تو اس طریقے سے ہدایت کی چادر میں انسانیت لپیٹی جا رہی تھی کہ جو نہیں چاہتے تھے خدا ان کو بھی زبردستی اسلام میں داخل کر رہے تھے۔ لیکن جب دعوت کی محنت اور دین کی فکریں اور آخرت کی جدوجہد ہمارا نظم العین بالعموم نہیں رہا، اور اس راستے پہ امت کا بڑا حصہ محروم ہو گیا، تو جس امت کی محنتوں سے دعوت کی چادر پھیلائی جا رہی تھی، آج اس امت کا خود ایمان خطرے میں پڑ گیا اور کلمے کے لالے پڑ گئے۔